نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے ان دنوں 3 اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، فہم قرآن۔ اس عنوان کے حوالہ سے اب تک آپ کے سامنے 6 ایپیسوڈز میں بیان کر چکا ہوں اور دوسرے نمبر پر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالہ سے بھی آپ کے سامنے 32 ایپیسوڈز بیان کیے جا چکے ہیں۔ تیسرا پروگرام ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے اور اس کتاب کے اب تک 63 ایپیسوڈز آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اور اگر آپ نے میرے پچھلے ایپیسوڈز سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں آج کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اس تفسیر کے حوالہ سے لفظ اللہ کی تعریف و توصیف اور تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آج بھی میں اللہ عز و جل کی لفظ اللہ عز و جل کی تعریف، توصیف اور تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً پچھلے 2 دن سے اسی پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی لفظ کی جو ہے تفسیر اور تحقیق آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ آئندہ یہ لفظ تو بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، تو آئندہ مطلب ہے پھر اس لفظ کی جو ہے تفسیر کرنے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ اس لفظ کی تفسیر اور تحقیق اب سمجھ لیں گے تو آئندہ انشاءاللہ ہمیں اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو قرآن پاک کی آیات نے جس طرح اس لفظ کی وضاحت کی ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اس کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک ارشاد رکھ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی ہے اور ہر عیب سے پاک ذات ہے، سلامتی اور امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ خدا ان لوگوں کو شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق ہے، ایجاد و اختراع کرنے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 22 تا 24، 3 آیات آپ کے سامنے میں نے ان کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ یہ پارہ 24 میں پارہ نمبر 28 میں سے یہ لی گئی ہیں سورہ حشر کی آیات۔ تو آگے ہم اس بارے میں تھوڑا سا سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک بتایا ہے قرآن پاک نے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ وہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات ایک ہے، اللہ پاک تنہا ہے، ایک ہے، کوئی اس کا ثانی شریک نہیں۔ اللہ عز و جل کائنات کا خالق و مالک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے۔ اگر خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، جی ہاں، معبود وہی ایک ہے، تو مجھی سے ڈرتے رہو۔ سورہ النحل آیت نمبر 51 پارہ 14۔ آگے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے
جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں خدائے مال کے عرش ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں ان کی ان سے پرسش ہوگی۔ سورۃ الانبیاء آیت 22 اور 23، پارہ 17۔ اس سے آگے فرمایا قرآن پاک نے، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے، نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر کھڑے ہونا ان کے اختیار میں ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 2، پارہ 18 آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کیا۔ مزید آگے فرمایا قرآن پاک نے کہ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنا لیے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 9، پارہ 25۔ اس سے آگے قرآن پاک فرماتا ہے، اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، اور وہ دانا اور علم والا ہے۔ سورہ الزخرف آیت 84، پارہ 25۔ آگے قرآن پاک میں کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندہ اور ہمیشہ رہنے کا بیان ہے۔ تو اللہ عز و جل ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، وقت اور محل سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہر ذی روح فانی ہے اور ہر بے جان شے مٹ جانے والی ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ قرآن پاک نے کی جو آیات اس پر دلالت کرتی ہیں تو وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 2، پارہ 3۔ اس سے آگے فرمایا کہ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ المومن آیت 65، پارہ 24۔ اس سے آگے فرمایا قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ کچھ اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ خدا کی اولاد نہیں، اس بارے میں دلالت کرتی ہیں قرآن پاک کی آیات۔ تو اللہ عز و جل تنہا و یکتا ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، وہ واحد اکیلا یکتا اور یگانہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات اس پر دلالت کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ البقرہ آیت 116، پارہ 1۔ آگے فرمایا، اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی ان لوگوں نے۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ سورہ الانعام آیت 100، پارہ 7۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے فرمایا قرآن پاک نے، اور وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ الانعام آیت 101، پارہ 7۔ مزید آگے فرمایا قرآن پاک نے کہ وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ سورہ الفرقان آیت 1-2، پارہ 18۔ آگے فرمایا قرآن پاک نے کہ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، اور وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص آیت 1-4، پارہ 30۔ وما علینا الا البلاغ۔
پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔